يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اور اے بنی اسرائیل، ہمارے وہ احسانات یاد کرو جو ہم نے تم پر اقوام عالم کی قیادت و امامت سونپ کر انعام و اکرام کیے تھے، اور اس میثاق کی اہمیت کا پاس رکھ کر اس کو پورا کرو جو تم نے ہمارے ساتھ یعنی اپنے خالق کے سامنے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی مان کر تو رات پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو گے، اور ہم اس قول و قرار کی برکات کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے تمہارے انجام خیر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کیے ہیں، اور عہد شکنی اور ناشکری سے بچاؤ کے لیے اپنے دلوں میں خاص ہمارے خوف کو جگہ دو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو کتاب ہدایت ہم نے اپنے رسول عربی پر نازل کی ہے، جو تمہاری طرف بھیجی گئی کتابوں پر تصدیق کی مہر ثبت کرتی ہے، سو اس قرآن پاک کی حقانیت کو صدق دل سے رہنمائے عظیم تسلیم کر لو۔ جب کہ تم اہل کتاب ہو اور اصول دین سے واقف ہو، سو انجان و بے ایمان بن کر سب سے پہلے تم ہی اس دستور الہی سے انحراف کرنے والے نہ بن جاؤ، اور نفس پرستی کے چنگل میں پھنس کر ہماری انمول آیات میں رد و بدل کے صلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر کے حق فروشی نہ کرو، اور ہمارے غضب کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے مذہب کا سودا کرنے سے اجتناب کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو ناحق کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی حق کو باطل و گمراہ کن نظریات کا رنگ چڑھا کر اس کی تشکیک کے فروغ میں اپنا حصہ نہ ڈالو، اور لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے اپنی مذہبی تشخص کا فائدہ اٹھا کر جانتے بوجھتے سچائی کو جھوٹ کے لباس میں چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز کے ارکان کا لحاظ رکھ کر اسے مستحکم رکھو، اور فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پابندی سے کام لیا کرو، اور ان بندوں کے پیچھے رکوع میں جانے والوں کے ساتھ عجز و نیازی لیے جھک جاؤ، جو اوصاف حمیدہ کی ہمہ گیر خوبیوں کے مالک ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تعجب خیز بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا راستہ اپنانے کا کہتے ہو،
یعنی تم عوام الناس کو خیر کا درس دیتے نہیں تھکتے، اور جب میدان عمل میں اترتے ہو تو بھلائی کا ہر امر یکسر نظر انداز کر کے اپنے آپ کو سرے سے ہی بلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی کے احکامات کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ پھر بھی تمہارا یہ حال ہے، سو تم سے پوچھا جائے کہ کیا تم اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے ہو کہ تمہیں اپنا دوغلا پن بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جب دشواری محسوس ہو تو صبر و استقامت اور مستقل مزاجی سے نماز میں مصروف رہ کر اللہ سے اعانت و تعاون کی درخواست کرو۔ بے شک بندگی کا یہ انداز طبیعت پہ گراں گزرنے والا ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے اس میں ہرگز کوئی دقت نہیں رکھی گئی جو عزم و ہمت اور عجز و نیازی کے اوصاف سے بہرہ مند ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور جو خدا شناس ہیں انہیں یہ آگاہی حاصل ہے کہ بالآخر ایک دن ان سب کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور سب اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔